نماز فجر، یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ ایک تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے سے پڑھ لینا، خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد کا، فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا اسی وقت کر لینا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ آج اپنے پورے دل سے آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں 2 وظائف ملا کے چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں۔ فجر کی نماز جیسے ہی تمام میری بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو، میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو وہیں وظیفہ پڑھ لیں۔ مسجد میں اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آدھے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، اور جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے مالی پریشانی ختم ہو اور مالی حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے۔ ایک بات آپ لوگوں کو اور میں بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹیاں ہیں اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے
امید کا پیغام ہے۔ جو خون ریزی، بدکاری، چوری اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ بات جاگیز ہو گئی ہے کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ العمران میں ارشاد ہوا ہے، دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کو نوید سنائی گئی ہے۔ اسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ہیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا ہو تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، اب آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ، دو ہو گئے، پھر آپ لوگ تیسری مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، 2 ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، 3 مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ یہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آج ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا، چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کو کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں کہیں پر نوٹ کر لو، لکھ لو، یا فجر کے بعد ویڈیو چلا لیا کرو، ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ جو پہلے نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا وہ یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا، لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے المقتدر، یہ وظیفہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ المقتدر کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہی ہوں، اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، روزانہ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، چاہو تو روزانہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگ کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ کا پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ 1 مہینہ پڑھ سکتے ہو، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آپ نے وظیفے کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔